اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام منطقهم الصواب۔ موضوع سخن مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ متقین ہے۔ کل کی گفتگو میں تقوی کا معنی و مفہوم بیان ہوا۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں لفظ تقوی کو متعدد معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اپنی حفاظت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، خوف خدا، امر و نہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معنی میں، اور اسی طرح قلب انسان کی کیفیت اور حالت کے معنی میں بھی لفظ تقوی کو استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ایک ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے خداوند متعال کی اطاعت کرنے کا، تو یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کو، اس حالت قلبی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ سے نقل ہونے والی روایات میں تقوی کے مراتب اور درجات بیان ہوئے ہیں۔ بحار الانوار میں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ مولا نے تقوی کی 3 درجات، تقوی کے 3 مراتب بیان کیے ہیں اس روایت کے اندر۔ پہلا مرحلہ تقوی کا عام تقوی ہے۔ یہ عام تقوی کیا ہے؟ یہ تقریباً اکثر لوگوں میں یہی مرحلہ موجود ہے کہ انسان جہنم اور عذاب کے خوف سے تقوی اختیار کرتا ہے، خداوند متعال کی عبادت بجا لاتا ہے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ تقوی کا عام مفہوم ہے، یہ عام درجہ ہے تقوی کا۔ اس سے بالاتر جو مرحلہ ہے تقوی کا وہ ہے خاص تقوی۔ اس مرحلہ میں انسان حرام کے علاوہ، حرام سے پرہیز کے علاوہ مشتبہات اور مشکوک امور سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ یہ پہلے مرحلے سے ایک مرحلہ بالاتر تقوی ہے۔ اور تیسرا اور بالاتر درجہ جو ہے تقوی کا، وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں انسان حرام اور مشتبہ کاموں سے پرہیز کے علاوہ بسا اوقات حلال اور مباح کاموں سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ یہ تقوی کے 3 مراحل جو روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی صفت متقین کی جو مولا نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے صداقت اور سچائی۔ فرماتے ہیں منطقهم الصواب، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی گفتار صداقت اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے، جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔
مولا نے اس خطبے میں دراصل ایک نظام تربیت جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور بیان فرمایا ہے کہ تربیت کا نقطہ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، تربیت کہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ تو مولا نے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ تربیت کے عمل کو بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تزکیہ نفس، خود سازی یا انسانی اصلاح کا عمل جو ہے وہ زبان سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ گناہ زبان کے ذریعے انجام پاتے ہیں، اور اسی طرح بہترین عبادت کا ذریعہ بھی زبان ہے۔ دیکھیے، معاشرے کے اندر بہت سے ایسی مشکلات اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو زبان کی ہی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تو اس لیے ایک منطقی اور فطری ترتیب کے ساتھ مولا نے اس عمل تربیت کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اگر انسان کی زبان کی اصلاح ہو جائے تو پورے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی زبان صحیح ہو جائے تو انسان کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ انسان کی جو اعمال ہیں ان کی اصلاح کی ضامن یہ زبان ہے، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ تو اس لیے اس تربیت کا عمل جو ہے وہ زبان کی اصلاح سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو۔ دیکھیں، اس آیت کے اندر سچائی اور صداقت کو ایمان اور تقوی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے اور سچ بولو گے، سیدھی بات کرو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ جو ہیں ان کو بخش دے گا۔ تو یہ ہے صداقت کا ایک فائدہ، صداقت کا ایک نتیجہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی اہم خصوصیات میں ایک خصوصیت اسی صداقت اور سچائی کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور پھر فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ یہ جو صادقین و صادقات ہیں یعنی سچے مرد اور سچی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت آمادہ کر رکھی ہے، اور اجر عظیم جو ہے ان کے لیے خداوند متعال نے آمادہ کر رکھا ہے۔ سچائی اور صداقت ایک فطری عمل ہے۔ اس وقت انسان سچائی سے ہٹ جاتا ہے، صداقت سے ہٹ جاتا ہے، جھوٹ کی طرف آتا ہے، جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جائے۔ جب تک انسان فطرت پر باقی رہے اس وقت تک جو ہے انسان سچائی پر باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت خدا، فطر الناس
فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ فطرتاً انسان جو ہے کیا ہے، صداقت پسند ہے، سچائی پسند ہے فطرتاً۔ یہ معاشرہ ہے، یہ ماحول ہے جو انسان کو اس فطرت سے ہٹا لیتا ہے۔ بس یہ صداقت ایک فطری چیز ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر جب کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر بچہ ہے ایک شیشے کا گلاس گراتا ہے، توڑ دیتا ہے، گلاس ٹوٹ گیا۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے اس کے متعلق تو دیکھیے اس وقت تک وہ سچ بولتا رہتا ہے جب تک اس کی فطری سچائی کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ خوف ہے۔ جب بھی بچے کو سرزنش کا، ڈانٹ ڈپٹ کا، سزا کا خوف محسوس ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنی سچائی سے ہٹ جاتا ہے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب تک وہ رکاوٹ نہیں ہوتی اس کی فطرت کے سامنے، اس کی سچائی کے سامنے، تو اس وقت تک وہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ ہی بولتا رہتا ہے۔ بس معلوم ہوا یہ سچائی ایک فطری عمل ہے، ایک فطری چیز ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور ہر انسان فطرتاً اس سچائی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر ایمان کا معیار بھی اس صداقت اور سچائی کو قرار دیا گیا ہے۔ اسلام اور سچائی کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے، بلکہ ایک ایسا پیوند ہے کہ جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ جیسے اسلام دین فطرت ہے، اسی طرح سچائی بھی انسان کا فطری تقاضا ہے۔ بس نتیجہ کیا ہوا کہ جو انسان، جس شخص میں سچائی نہیں ہے، در حقیقت اس میں فطری دینداری نہیں ہے، اس کے اندر اس کی فطرت جو ہے وہ سالم نہیں ہے۔ تو اس مفہوم میں متعدد روایات بیان ہوئی ہیں کہ جن میں صدق کو معیار ایمان قرار دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصدق اقوی دعائم الایمان، سچائی ایمان کا سب سے مضبوط ستون ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کے اندر ایمان کا ایک ستون جو ہے وہ سچائی بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی روایات موجود ہیں جن میں معیار شخصیت، معیار ایمان سچائی کو قرار دیا گیا ہے، عبادات کو قرار نہیں دیا گیا۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کروں، فرماتے ہیں لا تنظروا الى طول رکوع الرجل وسجوده فإن ذلك شيء قد اعتاده ولو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا الى صدق حدیثه واداء امانته، کہ انسان کے لمبے لمبے رکوع اور سجدوں کی طرف نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی عادت بن چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان اس کو ترک کرنے کی وجہ سے خوف زدہ ہوئے، خوف محسوس کرے کہ کیوں اس نے مثلا نماز ترک کر دی ہے، کیوں اس نے مثلا روزہ ترک کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں ان چیزوں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ دیکھو کہ وہ کتنا سچا ہے، اس کی صداقت کی طرف دیکھو، اس کی امانت کی ادائیگی کی طرف دیکھو۔ بس یہاں پر اس روایت کے اندر امام نے دو معیار بیان کیے ہیں انسان کے ایمان کے۔
ایک معیار صداقت ہے اور دوسرا ادائے امانت ہے۔